السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی حقیقی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو نہ صرف حیران کن ہے بلکہ آج تک کسی نے دوبارہ ویسا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ یہ کہانی ہے ایک ہوٹل کے مالک، دو پائلٹس اور ایک ایسے مشن کی جس نے ہوائی جہاز کی تاریخ بدل دی۔ کیا کوئی طیارہ 64 ڈے بغیر رکے ہوا میں رہ سکتا ہے؟ آج ہم جانیں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہوا۔ 1956 میں لاس ویگاس میں ایک ہوٹل مالک وارون بیلی تھا جس کا خواب تھا کہ وہ اپنے ہوٹل کو مشہور کرے۔ اس کے ہوٹل کا نام تھا حسین ہاؤس۔ سستا اور سادہ تھا مگر اس میں نفع کم تھا۔ تب اس کے ایک دوست باب ٹم، جو جنگ عظیم دوم کا پائلٹ رہ چکا تھا، اسے نے مشورہ دیا کہ اگر وہ ایک عالمی ریکارڈ قائم کرے تو ہوٹل مشہور ہو جائے گا۔ باب ٹم کو ایک آئیڈیا آیا، ایک جہاز کو بغیر زمین کو چھوئے کئی دن تک اڑایا جائے۔ یہ آسان نہیں تھا لیکن ممکن تھا۔ تو باب نے ایک چھوٹا طیارہ خریدا، سیسنا 172، اور اسے خاص طور پر تبدیل کروایا۔ کوپالٹ سیٹ ہٹا دی گئی تاکہ نیند کے لیے جگہ بنائی جا سکے۔ چھوٹا سا باتھ روم، واش بیسن اور ایک سینک لگایا گیا۔ 95 گیلن کا اضافی بیلی ٹینک لگایا گیا۔ دروازے کی جگہ فولڈنگ دروازہ لگا تاکہ دوران پرواز ایندھن بھرا جا سکے۔ ایک ونچ سسٹم لگایا گیا تاکہ نیچے سے ایندھن اوپر کھینچا جا سکے۔ شروع میں 3 بار کوشش کی گئی لیکن تینوں بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدا میں جہاز کا خراب ہو جانا، پھر کو پائلٹ اور پائلٹ کا جھگڑا، اس کے بعد انجن کا بہت زیادہ گرم ہو جانا۔ یہ سب وجوہات پہلی 3 کوششوں کی ناکامی کی وجہ بنی۔ پہلے کو پائلٹ کو ہٹا دیا گیا، اس کے بعد آیا نیا کو پائلٹ جان کک۔ اب سب کچھ تیار تھا اور اس کے بعد مشن کی تیاری شروع کی گئی۔ آخر کار 4 دسمبر 1958 کو یہ مشن شروع کیا گیا۔ ایندھن بھرنے کے لیے ایک ٹرک مقررہ وقت پر سڑک پر آتا، جہاز اس کے اوپر سے پرواز کرتا، کوپالٹ نیچے ونچ پھینکتا، پائپ جڑتا، ایندھن اوپر آتا۔ اسی ونچ کے ذریعے کھانا پانی اور دوسری چیزیں بھی اوپر بھیجی جاتیں۔ دونوں پائلٹ کتابیں پڑھتے، ورزش کرتے، باتیں کرتے۔ جہاز میں کیمپنگ ٹوائلٹ لگایا گیا تھا۔ ہوٹل کے شیف کا تیار کردہ کھانا ملتا۔ رات کو شدید سردی ہوتی کیونکہ دروازے میں موصلیت نہیں تھی۔ ایک رات پائلٹ سو گیا اور جہاز آٹو پائلٹ پر کم اونچائی پر وادی کے اندر جا رہا تھا۔ اگر چند منٹ مزید نیند آتی تو حادثہ ہو سکتا تھا۔ ایک اور دن جہاز کا جنریٹر خراب ہو گیا، ہیٹر، لائٹس، ریڈیو سب بند۔ ٹارچ باندھ کر نیچے سے اشارہ کیا جاتا۔ ایندھن اب بھی دن میں 2 بار بھرا جاتا رہا۔ ایک دن اخبارات کے لیے فوٹو شوٹ کیا گیا۔ جان کک جہاز سے باہر نکلا، ونڈ اسکرین صاف کی۔ 30 جنوری 1959 کو انہوں نے 50 دن کا پرانا ریکارڈ توڑ دیا، لیکن وہ رکے نہیں۔ انہوں نے مزید 14 دن پرواز جاری رکھی۔ 7 فروری 1959 کو طیارہ آخرکار لینڈ کیا۔ ٹوٹل پرواز کا وقت تھا 66 دن 22 گھنٹے 19 منٹ 5 سیکنڈ۔ ریکارڈ آج تک قائم ہے۔ FAI فیڈریشن نے اب ایسا ریکارڈ بنانا بند کر دیا ہے کیونکہ یہ خطرناک ہے۔ وہ طیارہ آج بھی لاس ویگاس ایئرپورٹ پر آویزاں ہے۔ یہ کہانی ایک جذبے، ہمت اور مستقل مزاجی کی ہے۔ باب ٹم اور جان کک نے وہ کر دکھایا جو آج بھی ناممکن لگتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم پھر ملیں گے ایک اور حیرت انگیز کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔